أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کا یہ رکو نمبر 14 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 130 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور 143 پر یہ سلسلہ ختم ہوا. گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی کہ آل عمران کی اب جو آیتیں چل رہی ہیں وہ دراصل اس حقیقت کو اجاگر کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول میں اگر کسر رہ گئی، کمی رہ گئی تو نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے سلسلے میں مسلمانوں سے تساہل ہوا اور جیتی ہوئی جنگ شکست تبدیل ہو گئی. اسی جنگ پر، اسی غزوہ احد کے حالات پر یہ آیات مشتمل ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک کا یہ مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس انداز کو اپنایا کہ ہمیشہ ہر جگہ ہر آیت میں ہدی للناس رہے، ہدایت کا سامان رہے، گائیڈ لائنز رہے، رہنمائی رہے. مطلقاً کوئی واقعہ ایسے نہ بیان کیا جائے کہ وہ قصہ بن کر رہ جائے، بلکہ ہر واقعے کی سلوٹوں سے، ہر واقعے کی تہ میں انسانی ہدایت کا سامان رہے. چنانچہ جیسے سیرت نگار، جیسے مورخ جنگ کے حالات کو بیان کرتا ہے از اول تاخیر، ویسے ہی غزوہ احد کے حالات نہیں بیان کیے گئے.
अहम चीजों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया और बीच बीच में हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए, हमारी और आपकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने और भी मज़ामीन दाखिल फरमाए। गुज़श्ता जो गुफ्तगू आपके सामने रखी गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद में मुशरिकीन के जमा होने की इत्तला पर सहाबा से मशवरा किया और उहद के पीछे जहाँ पे के दुश्मन ने पड़ाव डाला था वो मदीने मुनव्वरा से दूर नहीं, चंद किलोमीटर के फासले पर है। अब तो शहर के हुदूद वहां तक पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 7-8 किलोमीटर का फासला था। तो लाजमी बात है, लश्कर इतना करीब आ चुका है, दुश्मन इतना करीब आ चुका है कि गोया वो सब पर खड़ा हुआ है, तो इंतजाम तो करना होगा, डिफेंस तो करना होगा। मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो बेशतर नौजवान सहाबा की ये राय थी कि हम वहां तक पहुंच जाए, मैदान उहद तक, वहीं पे जंग लड़ी जाए। कुछ सीनियर लोग थे, उनकी राय ये थी कि मदीने मुनव्वरा ही में हम रुके रहे, जब ये शहर में दाखिल हो तो हम उनसे लड़ाई करें। लेकिन उनके दो ग्रुप थे। एक ग्रुप तो मुखलिस मोमिनों का था जो ये चाहता था कि दुश्मन मदीने मुनव्वरा की गलियों में घुस जाए तो हम पीछे से उनको पैक कर दें और फिर उनकी खबर ले लें। लेकिन एक ग्रुप मुनाफिकीन का भी था जो ये सोच रहा था कि हम घरों में बंद हो जाएंगे तो फिर मुसलमान पीट जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान सहाबा की गर्मजोशी को देखा जो ग़ज़वे बदर में शामिल नहीं हो सके थे। 313 ही लोग गए थे ग़ज़वे बदर में, बाकी जो उस वक्त गमोहर थे या किसी वजह से मसरूफ थे, जो नहीं हिस्सा ले चुके थे, वो चाहते थे कि अपना जौहर दिखाएं। वो चाहते थे कि बढ़ चढ़ कर इस लड़ाई में हिस्सा लें। लिहाजा उनके इसरार को देखा और उनके जोशीलेपन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरत तशरीफ ले गए। जंगी तैयारी के लिबास पहनकर बाहर तशरीफ लाए। वइज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वसूल को याद करो जबकि आप अपने घर वालों से रुखसत होकर मोमिनों को लेकर जंग की तैयारी के लिए फ्रंट्स पर, महाज पर लोगों को नामजद फरमा रहे थे। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम, तुमने से दो ग्रुप थे जो छोटे छोटे कबीले थे, मोमिन थे लेकिन वो डरे हुए थे। बनास के ऐसा है, बनो हारिसा था एक कबीला, बनो नजर था, ये घबराए हुए थे कि क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वो ईमान वाले थे, मोमिन थे, तो घबराहट थी। उनको अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्यों घबराते हो, पिछले हालात देखो, बदर में तुम्हारी क्या हालत थी, कितने तुम कमजोर थे, तादाद में कितने कम थे, हथियार कितने न होने के बराबर थे, कम थे क्या। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर तुम्हारी मदद की थी और अल्लाह ताला के लिए जमीन और आसमान की मिल्कियत है, वो जिससे चाहे तुम्हारी मदद करे। लिहाजा तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अब आगे जंग में क्या हुआ, उस दिन कैसे कैसे हालात गुजरे, इंशाअल्लाह वो आयतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने उस दिन के इस तस्करे के बाद गुफ्तगू का रुख एक दूसरी जानिब मोड़ दिया। अगर हम बैकग्राउंड को न समझे तो ऐसा लगता है दो अलग अलग टॉपिक है, बिल्कुल नाताल्लुक किस्म के बयान कर दिए गए। चुनांचे जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें देखिए पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, बढ़ोतरी वाला सूद न खाओ, अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। अब जानते हैं कि
اضافہ در اضافہ ہوتا ہے. کسی شخص نے 1 لاکھ روپے لیے ہوں, وقت پر پیمنٹ نہیں کر سکا تو اب 1,20,000 پر اس کو سود دینا پڑے گا. اور وہ بھی وقت پر نہیں کر سکا تو اب 1,50,000 پر اس کو سود دینا پڑے گا. 1.5 لاکھ کا سود. کچھ ہی دنوں میں اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے. اور اے ایمان والو, سود نہ استعمال کرو, بڑھوتری والا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. اب آپ سوچیں گے اچانک سود کا تذکرہ, یہ اچانک نہیں ہے. ہفتے میں اگر جائیں, قرآن مجید کا جو نظم ہے, جو ارینجمنٹ ہے آیتوں کا, نظم الکلام جس کو کہتے ہیں, جس پہ بڑی تفسیریں لکھی گئی. اور ایک تفسیر تو عربی کی جو قریب 20 جلدوں میں ہے, وہ حیدرآباد سے چھپی, سب سے پہلی مرتبہ حیدرآباد سے چھپی تھی. نظم الدرر فی تناسب الآیت والسور, بقاعی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ ہر آیت پچھلی آیت سے کیسے پیوستہ ہے, تعلق رکھتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ اچانک غزوہ احد سے ہم شفٹ ہو رہے ہیں سود کھانے نہ کھانے پر. تھوڑا سا سود کے سلسلے میں میں تشریح کر دوں گا, اگرچہ کہ سورۃ البقرہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیپٹر گزر چکا ہے. لیکن میں یہاں پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے, کیوں یہاں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ فرمایا. سود کے تذکرے کی اصل وجہ ہے جو مسلمانوں کے صفوں میں کمزوری پیدا کرنے والے وہ منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بیچ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی, کہ میں نے تو کہا تھا کہ ہم شہر میں رک کے لڑیں گے, اور آپ نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا. لہذا میں آپ کی پیروی, آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا ذمہ دار نہیں رہ گیا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور 1,000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر وہ الٹے پیر مدینے منورہ چلا گیا. یہ جو منافقین تھے, یہ یہودیوں کا وہ فتنہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر جلے بلے ہوئے تھے, چڑے ہوئے تھے. کیوں؟ اس کا جو سب سے بڑا سبب تھا کہ ان یہودیوں نے دراصل مدینہ منورہ میں جال بچھا رکھا تھا سودی قرضوں کا. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جو 2 عرب جیالے قسم کے قبیلے تھے, بہادر قسم کے قبیلے تھے, یہ دونوں کو لڑاتے, اور دونوں جب لڑتے کمر ٹوٹ جاتی, حالات خراب ہو جاتے, تو دونوں کو سود پہ قرض دے دیتے, ادھر بھی دیتے ادھر بھی دیتے, اور اپنے قلعوں میں اپنی دیوڑیوں میں بیٹھ کے سود کھاتے رہتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, بلکہ وحی الہی کی تلاوت فرماتی کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ایمان والے ہو سود چھوڑ دو, اور اگر نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہوگا. تو اب قبیلہ خزرج بھی قبیلہ اوس بھی دونوں بڑے قبیل لوگ نے سودی کاروبار سے یہودیوں سے جو پیسے لیتے تھے اس سے بالکل وڈرا ہو گئے. اب ان کی آمدنی ختم ہو گئی, دکان بند ہو گئی. اور وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا نا گلوبلائزیشن کا, کہیں اور چلے گئے, کوئی اور بزنس شروع کر دیا, وہ تو پھنس گئے, کہیں کے نہیں رہ گئے. تو یہ ان کو جو مختلف قسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف تھی, جلن تھی, اس میں اہم سبب یہ بھی تھا کہ ان کی دکانداری پر زد پڑی تھی, چوٹ پڑی تھی. ان کی جو بے ایمانی تھی
जिस बेईमानी को लेकर आज तक वो चल रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक को लड़ाते हैं और इनका फिर जो वर्ल्ड बैंक है वो बढ़ चढ़ के सूदी कर्जे देता है, इतने सूदी कर्जे कि हर मुल्क जो छोटे ममालिक है वो उनके कर्जों की वजह से ऐसे बोझ तरह दबे जा रहे हैं, उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। वो जो बोलेंगे उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे। आपके मुल्क का भी यही हालत है, एक सड़क बनाने की पोजीशन नहीं है जब तक के बाहर से ये सूदी कर्ज ना ले लें। ये वो सूदी कारोबार इसने बड़ा रखना डाला था ग़ज़वे उहद में। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन को और मुनाफिकीन की जो बुनियादें थी यहूदियों को एक चोट लगाई कि याद रखो और सख्ती होगी इस मामले में। कलेक्टिवली तो सूदी कारोबार पर मुसलमानों ने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन शख्सी तौर पर जो कोई ले रहा था वो भी खत्म हो जाएगा किस्सा, तुम्हारी अब ये दुकान चलने वाली नहीं है। जो ग़ज़वे उहद में हिम्मतों को पस्त करने वाली चीज थी, इनकी गद्दारी, बेवफाई, बीच से लौट कर चले जाना। और आप सोचिए कि जो दुश्मन है वो 3000 है और जो डिफेंस के लिए निकले थे वो 1000 थे, यू ही मंथ है, और फिर उसमें से भी 300 लोगों का निकल जाना और 700 लोगों का बाकी रहना, ये हिम्मतों को तोड़ने के लिए बहुत काफी था। लेकिन बहरहाल अल्लाह के उन नेक बंदों ने जौहर दिखाए, वो जमे रहे, आगे चल के थोड़ा हालात बिगड़ गए, वो सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ तक कि अक्सर और बेशतर हमारे जमाने में भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले बेचारे ऑटो किराए पर लेते हैं या ऑटो फाइनेंस पे खरीदते हैं। आजकल बड़ा टैक्सियों का रिवाज चल गया है, लिहाजा 8-10 लाख की टैक्सी वो सूद पर फाइनेंस पर खरीदते हैं और उसके बाद लगातार मेहनत करता है एक नौजवान खुश होकर कि अब जरिए आमदनी हो गई, लेकिन महीने में उसको आमदनी का तकरीबन 60% हिस्सा वो किस्त सूद में अदा करना पड़ता है। और वो 2-3 महीने तक तो प्रॉम्प्ट रहता है, अच्छा रहता है बेचारा ईमानदारी के साथ, लेकिन वो कोई ऐसा सीए नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता है कि एक्सपेंडिचर का पूरा मैनेजमेंट करे। 3-4 महीने के बाद घर में कोई हादसा हो जाता है, उसकी बीवी को डिलीवरी हो जाती है, कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लिहाजा किस्तें देने से वो कासिर हो जाता है। मालूम ये हुआ कि 2.5-3 साल जो 24 घंटे उसने मेहनत करके कुछ मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की थी, वो कार उससे खींच ली गई, ऑटो से खींच लिया गया, फिर वो 0 लेवल पर आ गया, कहीं का नहीं रहा। हमारी ख़वातीन, हालांकि मैं बहुत मना करता हूँ, आप भी जहाँ जहाँ हो सके मना करते रहे, तो देखो तुम्हारा जेवर है बेच डालो, निकाल दो, लेकिन बिला वजह फाइनेंस में रखा के सूद की रकम मत लो, लानतें आती है घर में, बेबरकती होती है, बेच दो, अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। उससे अच्छा है सूद पर रकम हासिल करने से अच्छा है बेच दो, वरना अल्लाह ताला बरकत दे। मैं बेचने के लिए कोई मशवरा नहीं दे रहा हूँ, हालात ऐसे संगीन हो गए तो ले जाके अपना जेवर मालूम ये हुआ कि 1 लाख के करीब है और खाकर उस पर लिया, तो पहले कहता है मैं इस पे आपको 50,000 कर्जा दूंगा, लेकिन जब दिन के देता है तो 40,000 देते हैं। और वो खातून सीधी सादी पूछती आपने तो 50,000 का पहले किस्त काट लिया, अब उसको काम है 70-80 हजार का, उसी में वो काट कटा के इतने पैसे देता है कि काम नहीं बनता। अब उसके बाद से मुसीबत, किस्तें नहीं दे पाते, एक किस्त दिया, एक किस्त नहीं दे सकी, उसके बाद मालूम ये हुआ कि उसका 1 लाख का जेवर डूब गया और उसको मिले कितने 30,000, 35,000, 40,000, उसमें भी उसने 3-4 किस्तें दी थी, वो पैसे भी उसके जेब में गए। लिहाजा ये जो बैठ कर ये जो कारोबार करते हैं फाइनेंस का, ये दरअसल इंसानों का बल्कि गरीबों का खून चूसते हैं, जिसको इस्लाम ने शद्दोबद के साथ हराम किया। कोई मादरत नहीं है। कहने वाले कहे कि बगैर सूद के बैंकिंग का निजाम नहीं चल सकता, तो न चले बैंकिंग का निजाम, लेकिन अल्लाह ताला के दिन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये अलग बात है
اتفاقاً مسلمانوں نے جب کبھی غیر سودی بینک کا تجربہ کیا تو اس میں چند بےایمان قسم کے لوگ ایسے گھس جاتے ہیں, گھوٹالا کر دیتے ہیں, گھپلا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بدنامیاں ہوئی ہیں. یہ یاد رکھیے, یہ بینکنگ کا تجربہ چند دیندار لوگ مل کے کرنے کا نہیں ہے, مملکت مل کے کرنے کا. مملکت کرے, ملک کرے, قانون کرے, قانون حفاظت کرے, اور قوت قاہرہ ہو, پیچھے حفاظت کرنے والی طاقت ہو, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ وہ برکت آپ کو نظر آئے گی جو دور صحابہ میں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, لعنتیں ہی لعنتیں بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. دنیا چاہے اس کی گزر جائے کیسی بھی, لیکن آخرت سے تباہ ہو کر رہے گا, جہنم جائے گا, برباد ہو جائے گا. وہ پیٹ میں اپنے آگ بھر رہا ہے. اور تقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون, تاکہ تم بامراد ہو سکو, کامیاب ہو سکو, منزل مقصود کو پا سکو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين, اس آگ سے بچو جو ناشکروں کے لیے تیار کی گئی ہے, انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آگ سے بچنے کے لیے کئی طریقے ہیں الحمدللہ. جسمانی عبادت بھی ہے, نمازوں کا ادا کرنا, روزے کا رکھنا, لیکن یاد رکھیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے, اہم ترین عمل ہے, وہ ہے صدقہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے کر تم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو تو کرو. کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر, آدھا کھجور بھی دے کر, جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن میں خیر خیرات کرنا. جس پوزیشن میں امیر ہو تو اپنے لحاظ سے, میڈیم کلاس ہے اپنے لحاظ سے, غریب ہے تو اپنے لحاظ سے. یہ ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غریب ہیں تو ہم پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں ہے, اپنی حیثیت سے ہے. کوئی لیبر ہے دن میں 500 روپے کماتا ہے, 5 روپے وہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہی کیا صحابہ نے, ایک حصہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دیں گے. اور جب کبھی ہم کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو, تو کبھی اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کسی غلے میں جا کے ڈالو, معلوم یہ ہوا کہ وہاں سونے ڈھیر پڑے ہوئے, کروڑوں کروڑ. نہیں, ایسا نہیں. جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو تو کسی غریب کو دو, مستحق کو دو, بیمار کو دو, کمانے سے جو معذور ہو چکا ہے اس کو دو. معاشرے میں جو لوگ ویکر سیکشن ہے, بہت ہی غریب ہے, کما نہیں پا رہے, اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پا رہے, ان کی مدد کرو. یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو انسان کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, وہ دولت کو بلا وجہ بند کر کے نہ رکھے انٹرنیشنل بینکوں میں, نیشنل بینکوں میں. خرچ ہوتا رہے, سب کھاتے پیتے رہے, سب خوش رہے, سب کے درمیان پیسے پھیلتے رہے. یہ ہے اسلام کا جو نظریہ ہے. اور یہی نظریے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اطاعت کرو رسول کی بھی. کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے اس سے بچ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, اس سے بچو. اللہ تعالیٰ جن احکام کو, جن امور کو کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ بچا لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن امور کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ بچا لاؤ. لہٰذا یہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہوگی تو کیا ہوگا, لعلکم ترحمون, تم پر رحمتیں ہوں گی. صرف یہ نہیں کہ کامیابی مل جائے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. لعلکم ترحمون. اور رحمتوں کے معنی کیا ہے, آپ کو درگزری بھی ہے, برکت کا نزول بھی ہے, دلوں کا سکون بھی ہے, صحت بھی ہے, فارغ البانی بھی ہے, ساری چیزیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. وسیعت و رحمتی کل شیء علما, میری رحمت اور ہر چیز پر غالب ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اگر کوئی محتاج ہے, طلبگار ہے, تو اس کے لیے راستہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر گننا پڑے گا, میں بغیر گنے کے اندازے میں کہہ رہا ہوں کہ 20 مقامات پر رسول کی اطاعت کی تاکید کی.
رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اور لوگوں کا عالم یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، وہ کافی ہے عمل کرنے کے لیے. ناکافی ہے، ناکافی ہے. جو یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میری نجات کے لیے کافی ہے. نہیں، ناکافی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یاد رکھیے یہ اسلام ہے. تمہارا کوئی دین الگ ہے تو ہم کو بحث نہیں ہے. سینکڑوں ادیان ہیں، تم بھی کسی دین پہ زندگی بسر کرو. مسلمان مت کہو اپنے آپ کو. مسلمان کہنے کے لیے شرط ہے، اسلام کی شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی اطاعت، رسول کی تصدیق. لہذا فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرنا، یاد رکھو حکم ماننا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس سے پہلے بھی میں یہ حدیث کوٹ کر چکا ہوں، کہ ایک زمانہ آئے گا کھاتے پیتے لوگ صوفوں سے ٹیک لگائے، اپنے ڈرائنگ روم میں پیر پھیلائے. میرے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹیک لگانے کا تذکرہ کیا. حدیث سنانے میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے کہیں گے ہمارے عمل کے لیے قرآن مجید کافی ہے. فرمایا یاد رکھو خدا کی قسم، جیسے قرآن مجید کا حکم ہے ویسے ہی میرا حکم، اسی طرح میری بات بھی ماننا تمہارے لیے لازم. اور پھر فرمایا دیکھو جیسے قرآن مجید نے درندوں کو حرام کیا، میں نے گدھے کو حرام کیا ہے. ڈکلیئر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی اپنی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اعلان کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ حرمت گدھے کی حرمت ہے صرف سنت سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت نہیں. تو سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی سنت کا انکار کر رہا ہے تو گدھے کا گوشت کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس کا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ارشاد فرمایا دیکھو میرے احکام بھی مستقل ہیں، میرے احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے نجات کے لیے. لہذا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا، اور میں وضاحت کر چکا ہوں، اطاعت کا بھی مطالبہ کیا اور اتباع کا بھی مطالبہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، اتباع کرو. اتباع یہ اتباع جو ہے نا زیادہ عمومی ہے اطاعت کے مقابلے میں. اطاعت کو فرض چیزوں میں جس کو حلال کہا گیا، جس کو حرام کہا گیا، جس کو واجب کہا گیا، جس کو فرض کیا گیا. اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں اسوہ بنا لینا، وہی چال چلن اختیار کرنا ہے، وہی صورت شکل اپنانے کی کوشش کرنا. سونے کا طریقہ بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو. لازمی بات ہے یہ قانون نہیں ہے، لیکن اگر محبت ہے تو فرمایا تم کو میری اتباع کرنی ہوگی. اور جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر ہوگا یہ نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو محبوب خدا ہوگا. اس سے بڑھ کر اعزاز انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک کا محبوب ہو، وہ اپنے مالک کا محبوب ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے. ہونا تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن الحمدللہ مقام کو ملے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور اس کا طریقہ اتباع رسول. لہٰذا یہاں بھی دوسرا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور میں عرض کر چکا ہوں اور پھر یہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تسلسل سے یہ آیتیں آتی چلی جائیں گی کہ اطاعت رسول میں کثر رہی تھی، اس کو آپ غلطی نہیں کر سکتے، اس کو آپ نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کو آپ بغاوت نہیں کر سکتے، اس کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہیں کہہ سکتے. اس میں صرف یہ ہوا کہ فہم میں غلطی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ پہاڑ نہ چھوڑنا، یہ فرنٹ نہ چھوڑنا، اس محاذ پہ بیٹھے رہنا. مسلمانوں نے دیکھا، تیر اندازوں نے دیکھا صحابہ میں سے کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو کہا اب وقت ختم ہو گیا. بس یہ فیصلے میں ذرا سا کسر ہوگی کہ بھائی اب وقت ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، اتر چلو. اتر گئے. اس میں سے بھی پورے نہیں اترے 100%، 10-12 وہیں رہے کہ نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول نہیں کہیں گے اترو ہم نہیں اتریں گے. لیکن چونکہ بڑی تعداد اتر چکی تھی اور پھر اس کے بعد سے حالات بدل گئے اور پھر جنگ شکست میں تبدیل ہوئی
تو ذرا سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سمجھنے میں خامی ہوئی اور مسلمانوں کو زیادہ بھگتنا پڑا، اور ہم لوگ پورا کا پورا دین چھوڑے ہوئے، نافرمان بنے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بے خبر بنے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ فتح نصیب ہو، مدد ہو جو بدر میں نازل ہوئی تھی، فرشتے لائن لگا کے میری رات کی مدد کرے، کیونکہ مسافہ کرے، صبح میں نماز کو جاتے ہوئے، شام میں نماز کو جاتے ہوئے، خود اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ اللہ فرمایا دیکھو اطاعت کرو، اور جب پوری اطاعت پر آ جاؤ گے تو اللہ کی جانب سے مدد ہوگی۔ مدد ہوگی کیسے ہوگی؟ آگے تذکرہ ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور سرعت کرو، جلدی کرو۔ وسارعوا، مسارعہ کے معنی ہوتے سبقت کر جانا، آگے بڑھ جانا، جلدی کرنا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو تمہاری مغفرت کا انتظام کیا گیا اس کی جانب لپک کر آگے بڑھو، ڈیلے نہ کرو، سوچو مت کہ کریں گے، دیکھیں گے، ریٹائر ہو جانے کے بعد کریں گے، حج کر لیجیے الحمدللہ، سارے ذرائع آپ کے پاس ہو گئے، دولت اکٹھی ہو گئی، امن ہے، سب ہے، بیٹیوں کی شادی کے بعد کریں گے۔ یہ ٹالنے والا مزاج، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا حکم ملا اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں تو دوڑ پڑنا چاہیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اجرت کرو، جلدی کرو اس مغفرت کی جانب جو تمہارے پروردگار تمہارے رب کی جانب سے تم کو ملنے والی ہے۔ کب ملے گی یہ مغفرت؟ جب دین پر ہم عمل کریں گے، جب ہم فرائض کا اہتمام کریں گے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوگی تو فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، تم کو وہ جنت بھی ملے گی جس کا عرض اور طول دو چیزیں ہوتی ہیں نا، لینتھ اینڈ بریڈتھ، تو فرمایا جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبی چوڑی جنت ہے، تم اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہو۔ اس کائنات کا ابھی تک سائنس حساب نہیں لگا سکی کتنے کلومیٹر کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو کائنات ہے اس کے بارے میں آج تک فائنلی یہ سائنس نہیں کہہ سکی کتنے کلومیٹر کی، کتنے مائلز کی، نہیں کہہ سکی۔ تو اس کہہ رہے ہیں اربوں کلومیٹر کی، اربوں خربوں مائلز کی ہے، لامحدود ہے، اینڈ تک ابھی ہم نہیں پہنچ سکے، یہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سوچئے جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اس عارضی مخلوق کو اتنا لمبا وہ چوڑا پیدا کیا تو وہ دائمی جنت کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ وہ جنت جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، اور عدت للمتقین، اہل تقویٰ کے لیے وہ تیار کر دی گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی رہنمائی فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا عدت للمسلمین تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری تھی، مسلمانوں نے آدھار کارڈ پہ لکھا ہے مسلمان، عدت للمتقین، تقویٰ صرف اسلام کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے برہمنزم نہیں ہے، پنڈت بن جاؤ گے، پجاری بن جاؤ گے، نہیں، یہاں تو تم کو عمل کرنا ہوگا، تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ خلاصہ یہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دین کے خلاف جانا، اس صفت سے دور ہونا، یہ ہے تقویٰ۔ دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی جو علامتیں بتائی وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور اہل تقویٰ کون ہے قرآن پاک کی نظر میں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صدقہ جو ہے صرف امیروں کا فریضہ، سب کا ہے، اپنے اپنے پوزیشن کے مطابق، اپنی اپنی حالت کے مطابق۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، دیکھیں انفاق آئے گا تو سود کا کاروبار خود ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیچارہ زندگی بھر محنت کرتا رہا، لیبر تھا، ڈیلی ویجز پہ کام کرتا رہا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سک رہا ہے، نہیں کام کر پا رہا ہے، تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اس پہ خرچ کرے اور اس کی مدد کرے۔ جب ایک مثال دیا میں، اس طرح سے انفاق ہماری زندگی میں آئے گا، خرچ کرنے کا
जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा तो फिर उसके बाद से लोग क्यों मजबूर होंगे महाजिनों के पास जाए, सुख के ऊपर रकम उठाए, अपनी बीमारियों में अपनी परेशानियों में नहीं मोहताज होंगे वो। जब सदकात से उनकी मदद होगी तो देखिए सूद के जरिए से नफरत फैलती है। तो जिस साहूकार से सूद लिया उससे नफरत ही होती है, तो खींच रहा है ना, खून चूस रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, पैसे उससे बिल्कुल नफरत देखना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर उसके पंजे इस्तेदाद में फंसे हुए हैं, दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन सदकात के जरिए से मोहब्बत बढ़ती है, वो आपका मोहसिन जो सदका दे रहा है वो मोहसिन मदद कर रहा है, उससे मोहब्बत बढ़ती है, उसका एहतराम, उसको जरूरत है तो भाग कर जाता है। इलाही एक इंसान बहुत कमजोर किस्म का हो, वरना अगर इंसान शरीफ है, शरीफों का है, तो अपने मोहसिन के पास भाग कर जाएगा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। तो याद रखिए इंसाफ से मोहब्बतें बढ़ती हैं सोसाइटी में और सूद से नफरतें। और हमारे मुल्क में जिस एक चीज पर बड़ा मसला था और कंट्रोल किया गया 90s में, बड़ी मुसीबत थी वो, तो नक्सलाइट्स का मसला क्यों था? इसीलिए कि कुछ लोग गैर मामूली अमीर थे, बाकी लोग गरीब थे, तो लूटो, उनकी कार छीन लो, उनकी बाइक छीन लो, उनके घर पे हमला करो, उनके बैंक बैलेंस को किसी तरह लूटने की कोशिश करो। ये जो नफरतों का माहौल पैदा होता है, याद रखिए ये सरमायाकारी के निजाम से पैदा होता है, और जिसकी बागडोर यहूदियों के हाथ में है और जिन्होंने पूरे दुनिया को कंट्रोल में कर रखा है। और मोहब्बतों का आलम पैदा होता है जब लोग एक दूसरे के काम आते हैं, मदद करते हैं। फरमाया देखो खर्च करो, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, खुशहाली में भी खर्च करो, वद्दर्रा, बदहाली में भी, परेशान हो, सख्त तंगी जिंदगी है, अपने खाने में किसी को शेयर कर लो, अपनी पीने की चीजों में किसी को शेयर कर लो, एक गिलास पानी किसी को पिला सकते हो पिला दो, किसी को कुछ अपनी दवा का एक हिस्सा दे सकते हो दे दो। जो भी काम आने का जज्बा है वो जज्बा तुम बर्वे कार लाओ, उस पर अमल करो, हर वक्त अलग हो फरमाया। और उसके बाद इरशाद फरमाया देखो मेरी मोहब्बतों का माहौल कैसे परवान चढ़ेगा, वल काज़िमीन अल गैज़, ये अहले जन्नत जो तक़वे की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी पहली सिफत तो इंफाक, दूसरी सिफत वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने वाले, अपने गुस्से पर काबू रखने वाले होते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, गैज़ और गज़ब मिलते जुलते लफ्ज़ है, लतीफ सा फर्क है, बड़ा हल्का सा फर्क है। गज़ब जो जाहिर हो जाए और गैज़ वो गुस्सा जो जाहिर था, अंदर अंदर रंग होती रहती है ना, मौका मिला तो देख लूंगा, इसको गैस कहते हैं। गज़ब वो है कि अलग कर दिया, इंतकाम ले लिया, मार दिया, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं बहुत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस गैज़ और गज़ब को, गुस्से को काबू में रखो। आएगा गुस्सा, नहीं आने का सवाल ही नहीं, इंसान है तो गुस्सा आएगा, लेकिन कमाल ये है कि गुस्से पे काबू रहना चाहिए, कमाल ये है कि गुस्से पे काबू रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे तुम लोग किसको पहलवान समझते हो? सूरमा, पहलवान, बहादुर कौन है? सहाबा ने कहा जो पछाड़ दे सामने वाले को, कहा नहीं जो गुस्से को पछाड़ दे, ये ऐसा लैसा शदीद बिसुरआत, पछाड़ने से पहलवान नहीं बनता, इन्नमा शदीद मन यमलिकु नफ्सहु, अपने आप पर काबू रहना चाहिए, बेकाबू नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा इतनी तबाहियां लेकर आता है, इतनी तबाहियां लेकर आता है, अच्छे अच्छे घर टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, कत्ल तक की नौबत आ जाती है, मारा पीटी, गाली गलौज सब गुस्से के नतीजे में। गुस्से पर काबू रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई कि इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे दिए उम्मत को। एक मशवरा ये है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी ने कुएं से पानी ले रहे थे, अब लोग आए और इधर उधर धक्के देके डोल खींच लिया, तो आप पहले बैठ गए, फिर उसके बाद मिट्टी पे लेट गए, जमीन पर लेट गए। तो लोगों ने पूछा आप जमीन पे लेट गए? कहा हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब गुस्सा आए तो बैठ जाओ, और फरमाया अगर बैठने के बावजूद गुस्सा न जाए तो लेट जाओ,
لہٰذا مجھے غصہ آیا تھا، میں بیٹھا تب بھی کم نہیں ہوا تو میں لیٹ گیا، الحمدللہ غصہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک اور دوسرے صحابی کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی کوئی بدتمیزی ہوئی تو اٹھے اور اطمینان کے ساتھ گئے وضو خانے میں اور پورا وضو کر آئے۔ لوگوں نے کہا وضو کر آیا، اب وضو کا تو کوئی تقاضا ہی نہیں تھا۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر غصہ آئے تو وضو کر لو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، وہ غصہ دلاتا ہے۔ شیطان اس کا ایلیمنٹ، اصل اس کا عنصر آگ ہے، وہ تم کو غصے میں مبتلا کرتا ہے اور پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، وضو کرنے سے غصہ تمہارا بجھ جائے گا۔ وضو کر لو فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ترکیبیں بتائی کیا تدابیر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم غصے پر قابو کر لیں۔ یہ کول بینڈیڈ ہونا، غصے پہ قابو رکھنا، یہ انسان کی ترقی کا ایک اہم ترین زینہ ہے، طریقہ یاد رکھیے۔ جو شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں نا، فخر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ پیٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ترقی نہیں کر پاتے۔ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو قابو رکھنے سے، انسان ٹھنڈا ہو جانے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈیولپ ہوتی، کیا کرنا چاہیے سچویشن میں۔ غصے میں تو آیا، سامنے والے کو ایک گھوسا مارا، اس نے معلوم کیا ہوا کہ DCO گھوسے مار دیے، پوری پبلک مل کے پیٹ رہی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلو، کیا تدبیر ہوگی کہ جس الجھن میں مجھے پھنسا دیا گیا اس الجھن سے میں باہر آ جاؤں، یہ سوچے تو انتہائی بہترین ترکیب اس کے ذہن میں آئے گی، عمل کر سکے گا، آگے بڑھ سکے گا اور اس ماحول سے، کیچڑ والے ماحول سے وہ اپنے آپ کو نکال سکے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا والکاظمین الغیظ، دیکھو جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا، ایک تو یہ کہ وہ خرچ کرنے والے ہوں گے، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی۔ نمبر 2، وہ غصے پر قابو رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ ایک صحابہ آئے، پیچھے سے چادر کھینچنی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پٹیوں سے، چادر کی جو پٹی ہوتی نا کنارے کارنر اچھے سلے ہوئے ہوتے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ کر رگیں تن گئی اور کہا اے محمد بیت المال سے مجھے حصہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہہ کے وہ چادر چھوڑی، صحابہ ایک دم تنبلا گئے، ایسی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہنس دیا، ہنس کے کہا بھائی اس کو کچھ دے دلا کے چھٹی کرو۔ یہ ہنسنا تربیت تھی کہ صحابہ کو یہ میسج دیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تیش پہ آنے کی ضرورت نہیں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے مار تماچا سبق سکھا دوں گا، یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اتنی تربیت کے باوجود پتا نہیں کیوں کہ ہمارے ہی بھائیوں میں بہت شارٹ ٹیمپر، غصہ، سڑک پر آپ دیکھیے تو ہمارے بھائی دو لڑتے ہوئے ملے گے، ایک بار تو ایک مینار مسجد کے پاس پورے ٹریفک رمضان میں جام، گرمی، دن کا وقت، سورج سر پر، ٹریفک جام۔ اب آپ سوچیے کتنی مصیبت ہوتی ہے روزے کے عالم میں۔ جو تحقیق کی تو معلوم ہوا دو بزرگ ٹوپی پہنے ہوئے بھی، بزرگ سے مراد ہے نوجوان، وہ ٹوپی پہنے ہوئے، روزے دار بھی ہوں گے جب ٹوپی پہنے ہوئے، وہ دونوں کی بائک کچھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، لڑ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک ٹریفک جام۔ غیر مسلموں کو کیا پیغام ملے گا؟ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر چھوٹی سی بات پر گھنٹوں کے جھگڑے، اور آپ کو تفصیل دیکھنی ہو، وضاحت دیکھنی ہو، اس کی تصویر دیکھنی ہو، مسجدوں میں دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے آستین چڑھاتے، کیسے تھوک اڑاتے، گوارا ہی نہیں کرنا چاہتے، ٹالرنس رہ نہیں گیا ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تربیت کر رہے ہیں، کہاں اطاعت رسول، کہاں حب رسول، کہاں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا کرے اپنے اندر تحمل، اپنے آپ سے کنٹرول، معاف کرنا، سامنے والے کو آگے تذکرہ آ رہا ہے، غصے پہ قابو رکھنا، اور یہ سوچنا کہ میں اپنے غصے پہ قابو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے غصے پہ قابو رکھ کر مجھے سزا نہیں دیتا۔ روایت میں صاف آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
جو غصے پہ قابو کر کے ٹال دیتا ہے سچویشن کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے اندر صلاحیت تھی کہ تو اپنے غصے کو نافذ کر کر اس کو سزا دیتا، لیکن تو نے ٹال دیا، تو میرے اندر بھی صلاحیت ہے تم کو عذاب دینے کی، سزا دینے کی، لیکن میں بھی تجھے ٹالتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں، ورنہ میں چاہوں تو تجھے ہلاک کر دو۔ تو یہ سوچنا ایک بات کہ میرا مولا مجھے کتنے 70 بار دن میں، ایک دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے واجبات چھوڑتے ہیں، کتنے منکرات کر جاتے ہیں، کتنی غلط بات کر جاتے ہیں، کتنی غلط جھوٹ سے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ معاف کرنے کی صلاحیت، اپنے غصے پہ قابو رکھنا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، عفو درگزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں، غلط فہمی ہے، تہ میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، دیکھو اگر تم عفو درگزری اللہ کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو ترقی دے گا، بلندیاں دے گا۔ معاف کرنے والے کو بلندی ملتی ہے، معاف کرنے والے کو نیکنامی ملتی ہے، معاف کرنے والے کو مقبولیت ملتی ہے، محبوبیت ملتی ہے، اور جو پیش میں آ کے انتقام لیتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ زیادہ نظام کیا چل پڑا ہم لوگوں کو، جو پٹی پڑا دی گئی، اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ کسی نبی نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، کسی نبی نے، کسی رسول نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا۔ کیا نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، ایسی بدسلوکی نہیں کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے دیا اینٹ کا جواب پتھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے آگ میں ڈالتے ہو، تمہارا گھر جلا کے چھوڑ دوں گا۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہا اے باپ کو میں معاف کرتا، اے اللہ ابا کو ہدایت دیجیے، سیدھی راہ پر چلائی، لوگوں کے سامنے حقیقت کو چلا جائے، اور ابھی آگے آئے گا اسی صورت میں، بلکہ اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو بدوا دینے کا کوئی حق نہیں، آپ کو معافی کرتے چلے جائیں۔ آگے آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں امت کو کیسے دعا دیتے رہے۔ معاف کرنا، یہ معاف کرنے کی ادا ہو، عفو درگزری کی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مقبولیت عنایت فرماتا ہے، محبوبیت عنایت فرماتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے کی وجہ سے میری بہادری کا چرچا ہوگا، کنٹرول والا سمجھا جاؤں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اس میں سلوک کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اس میں سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو لوگوں کے ساتھ، معاف کر دیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ تابعی نے سفارش کی کہ میرے چچا آئے ہیں دور سے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے شورا کے اہم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بلا لو 2-4 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ وہ صاحب آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، ججمنٹ کرنا آتا نہیں تم کو، صحیح تقسیم نہیں آتی، حکومت تو بیٹھے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لال ہو گیا، تلملا گیا، غصہ آیا۔ اور وہ جو صاحب سفارش کیے تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے، حضرت عمر خود ان سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت عمر مسکرا پڑے گا، معاف کر دیا، بھائی ان کو لے جاؤ، ان کا مسئلہ حل کر دو، جو چاہیں وہ دے دلا کے چھٹی کرو۔ وہ تابعی کہتے ہیں کانا وقافا عند کتاب اللہ کی، حضرت عمر اللہ کی کتاب کا حوالہ دینے کے بعد چھٹک کے رک جاتے تھے، پھر نہیں کوئی ایکشن نہیں، اللہ کی کتاب کا حوالہ دے دیا گیا، فوراً عمل۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی، اور یہ صفت تمام صحابہ میں، یہ صفت تمام اہل اللہ میں۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، جن کو سجاد بھی کہتے ہیں، امام سجاد، جو کربلا میں بچ گئے تھے،
وہ تشریف فرما تھے اور ایک کام کرنے والی وہ کشت میں کچھ گرم کھانے پینے کی چیز لے کر آ رہی تھی، وہ ڈگمگا گئی اور آپ کے اوپر وہ گرم چیز گر گئی، جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی آپ کو، اور تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو سخت نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ بھی تھی اسی دور کی باندھی، اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو آپ نے فوراً نگاہیں نیچے کر لی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آگے کا حصہ تو کہا جاؤ میں تجھ کو معاف کر دیا، کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے، کہا تجھے میں آزاد بھی کر دیا، چاچا اپنے گھر جا، ختم ہو گیا قصہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، دیکھیے کہ جب کبھی قرآن و حدیث کا حوالہ آ جائے وہیں سے عمل شروع ہو، یہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ڈیلے کریں گے بعد میں کریں گے، ابھی تو اس کو پنشمنٹ دو، سزا دو، پکڑو مارو۔ یہ مزاج ان نیکوکاروں کا نہیں ہے جو لپک کر جنت کی طرف جاتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ بھی جن سے کبھی کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسہم، یا گناہ کر اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، تو ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، وہی تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ کر رہے ہیں اس پہ ہم لگاتار گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، وہ یعلمون، جبکہ وہ جان گئے کہ یہ گناہ ہے، بس رک جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ایک کوتاہی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک قصور ہو گیا، گناہ وہ ایسے اس درجے کا تھا کہ اس میں کوئی سزا نہیں ہے، اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، بد نگاہی ہو گئی، کچھ اور ایسا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک قصور ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو تم نماز میں میرے ساتھ تھے، کہا جی نماز میں آپ کے ساتھ تھا، کہا اس نماز نے تمہارے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، تو نے کہا اللہ کے رسول یہ اسپیشلی میرے لیے خاص طور پہ کہا نہیں، ذالک ذکر للمؤمنین ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا یہ سارے مومنوں کے لیے عام ہے، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کر استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دینا، درود شریف کا ورد کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، صدقہ دے دینا، یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کیا جاتا، تو پھر اس کی پوری توبہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے، اس گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی، اور اس کے جو بینیفٹس ہے گناہ کے، اگر کوئی فوائد ملے ہوئے ہیں تو ان فوائد سے وڈرا ہونا، یہ توبہ کی شرط ہے۔ سچی توبہ وہی ہے کہ اگر گناہ سے، ہر گناہ میں ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض گناہوں سے فائدے ملتے رہتے ہیں، اس کی موٹی مثال دے دیتا ہوں، پلاٹ پہ قبضہ کیے ہوئے فائدہ مل رہا ہے، تو پھر آپ کو پلاٹ جس کا ہے اس کے حوالے کرنا ہوگا، تبھی سچی توبہ ہے، اس پہ گھر بنا کر مرنے تک اس میں رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں تدفین کے ساتھ ہی اس کو سینکڑوں گز زمین میں اندر اللہ تعالیٰ دھسا دے گا، زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ لہٰذا جب کوئی گناہ ہو جائے، حرام بین ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو پھر توبہ سچے دل کے ساتھ ہو، اس سے بدرا ہو جائے، اس سے بری ذمہ ہو جائے، وہ توبہ کی قبولیت ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ خطا ہوئی یاد رکھیے اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر کرتے جانا ہے، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ کو نبھانے کے لیے تیسرا جھوٹ، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہو گئی غلطی بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، وہ میں نہیں کہنا چاہیے تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ سے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، ختم، چیپٹر کلوز کر دیجیے۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی ٹکڑا تھا، اس پہ دھپا لگا اور اس کو تم نے وہیں دھو دیا، پھر وہ صاف ہے،
फरमाया लेकिन उसके बाद सेकंड थर्ड झूठ 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 झूठ, यहाँ तक कि तुम्हारा कपड़ा काला कलर होकर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, दिल तुम्हारा तबाह हो जाएगा, जंग लग जाएगा। कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, खताओं की वजह से उनका दिल जंगालूद हो गया, इतना जंगालूद हो गया कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला मोहर लगाकर अब तौफीक से इंसान को महरूम कर देता है, गुनाहों पे मरता है, गुनाहों पे ही उसकी मौत आती है, खात्मा बिल खैर नहीं हो पाता। जैसे कसरत से हम जो हालात देख रहे हैं बिगड़े हुए, तो हालात का नतीजा ये है कि लगातार गुनाह होते जा रहे हैं, गुनाह होते जा रहे हैं, नदामत नहीं है। अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर आंसुओं से अपने कल्ब को धोने की सिफत हमसे छीन ली गई। रोएंगे भी उस वक्त जबकि कोई मुक़र्रिर रो रहा है, चीख चीख के पुकार पुकार, वरना तो रोना भी नहीं आता है। ऐसे कल्ब पत्थर के हो गए हैं। शायद फरमाया वलम युसिरु, बार न करो जो तुमने गुनाह किया, तौबा कर लो। ऐसे बंदों के लिए फरमाया उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, इन्हीं बंदों के लिए ये बदला है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है, खताओं पे पर्दा डाल देता है, सच्चे दिल के साथ तौबा होगी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैदान हशर में गुनाहों को छुपा दिया जाएगा, गुनाहों की जगह नेकियां लिख दी जाएगी, और जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो जन्नतें मिलेंगी जिसमें नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, करने वालों के लिए क्या बेहतरीन अजर है। आमिल, आमिल साहब ने वो पेमेंट करके आप दिल से इलाज कराते। आमिलीन के माने होते हैं अमल करने वाला। अमल करने वालों के लिए क्या प्यारा अजर है कि जन्नत से होके और क्या आपको मजदूरी मिल सकती है, मेहनताना मिल सकता है। सोचिए, वो निअमा अजरुल आमिलीन, खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्द, तुमसे पहले भी कौमें गुजर चुकी हैं और अल्लाह के फैसले नाफिज हो चुके हैं। सुननुन, सुन्नतुन की जमा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत होती है सुन्नत रसूल, तो इसके माने हुजूर का तरीका, और जब अल्लाह की जानिब निस्बत होती है तो अल्लाह का तरीका, अल्लाह के फैसले, अल्लाह का निजाम, अल्लाह का सिस्टम। खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, जरा जमीन पे घूम के देखो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही पड़ोस में है, किले गोलकुंडा देख लो, पता चलेगा कि कैसी शहंशाहियत थी, क्या आजमत थी, क्या सतवत थी, क्या शान थी, क्या शौकत थी। कहाँ है? मट्टी के नीचे है ना। कुछ दिनों बाद मेरा भी तो शरीर होने वाला, एक बार वो करो। बड़ी बड़ी मुमलकतें तबाह हो गई और बड़ी बड़ी शहंशाहियत खत्म हो गई, और जो बड़े बड़े ओहदों पे थे और जिनकी बात चलती थी, उनका आलम ये कि आज वो दवाखानों के बेड्स पर पैर रगड़ रहे हैं और उनको कोई दवा लाने के लिए नहीं आता है। ये कैफियत हो जाती है। अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है, उसका सिस्टम ऐसा है, लिहाजा अपनी जिंदगी की हकीकत को समझो। फरमा बरदारी की जिंदगी होगी, नेकी की जिंदगी होगी, अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर फरमाएगा। फसीरू फिल अर्द, जमीन पर घूम कर देखो, फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, अल्लाह के दीन को, उसकी आयतों को, उसके अहकाम को, उसके निजाम को, उसके रसूलों को झुटलाने वालों का क्या हश्र हुआ है। बात देखो, हाज़ा बयानुन लिन्नास व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन। मैंने अर्ज किया था ना कि कुरान मजीद में किस्सा बराए किस्सा नहीं, कुरान मजीद में किस्सा कहानी की तरह नहीं, कुरान मजीद में किस्सा है हिदायत के लिए, ये लोगों के लिए बयान है, डिक्लेरेशन है, वहुदन हिदायतनामा है, गाइडलाइंस है, वो मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन, अहले तक़वा के लिए नसीहत का सामान है। अगर तुम्हारे अंदर तक़वे की सलाहियत है, बचने की सलाहियत है, तो फायदा, वरना फायदा नहीं। डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर साहब बहुत शुगर बढ़ी हुई है, एक गोली के बजाय 2 गोली ले रहा हूँ। अरे भाई पहले शक्कर खाना छोड़ देना, सुबह से शाम तक आधा किलो शक्कर खाता है, तो पहले परहेज आएगा तभी तो दवा फायदा करेगी। पहले तकवा, तकवे के माने मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये तो तसव्वुर मत कीजिए आप कि तकवे का जो लास्ट स्टेज है वो पहले पैदा करो, नहीं, शुरू तो कर दो। गुनाहों से बचने का जज्बा तो आ जाए, यही तकवा है। गुनाहों से बचने का जज्बा, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा, अल्लाह के गज़ब से बचने का जज्बा, ये पैदा हो जाए, धीरे 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 इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आला मकाम तक पहुंचाएगा। लिहाजा फरमाया जब जज्बा नहीं है अगर गुनाहों से बचने का,
تو پھر کلام اللہ بھی اثر نہیں کرتا. اگر جذبہ ہوتا تو ابو جہل بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوتا. جذبہ نہیں تھا تبھی تو وہ قرآن مجید سنتے ہوئے بھی کفر پر مرا. ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی, کیوں؟ قرآن مجید سنتے ہوئے وہ کفر پر مرا. جذبہ نہیں تھا, جذبہ نہیں تھا. یاد رکھیے, دل میں نیت ہو, جذبہ اللہ کے دین پر عمل کریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, زندگی کی حقیقت سمجھیں گے, جہنم کو سمجھیں گے, جنت کو سمجھیں گے. یہاں سے پھر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے متنوع کر دیا. تربیت کا سامان اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا اور صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا, اگر ایک جنگ میں نقصان پہنچ گیا تو کیوں پریشان ہو رہے؟ ولا تہنوا, تمہارے اندر کمزوری پست ہمتی نہ آئے. ولا تحزنوا, اور چوٹ لگی اس کا صدمہ نہ ہو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر ایمان کے تقاضوں پر تم جم گئے تو تمہیں کو بلندی رہے گی, تم کو بلندی ملے گی. اور آپ حیرت کریں گے کہ غزوہ احد کے بعد جس جنگ میں مورخین نے کہا ایک بھی صحابی رہا ہو تو اس جنگ میں پھر مسلمان کو شکست نہیں دی کہتے. اس جنگ میں پھر, کیونکہ انہوں نے پھر ایمان کو اڑنا بچھونا بنا دیا, انہوں نے پھر تقوی کو اڑنا بچھونا بنا دیا, انہوں نے پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنا پورا سرمایہ زندگی بنا لیا. پھر ان کو شکست نہیں ہوئی, بڑھتے چلے گئے. 40 سالوں میں دنیا کا جغرافیہ کیسے تبدیل ہوا, تاریخ اٹھا کر آپ پڑھ لیجیے. دیکھو, اگر ایمان کے تقاضوں پر تم برقرار رہو گے تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی نصرت ملے گی, مدد ملے گی, بلند ہو کر رہو گے, اخلاقی طور پر بلند ہو جاؤ گے, منصب کے اعتبار سے بلند, مقبولیت کے اعتبار سے بلند. کہنے والے نے بہت بڑی بات کہی, کہا اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, قابل غور دیکھیے, اس امت کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان پر جم جاؤ گے تو انتم الاعلون, اعلون پلورل فارم ہے اعلی کا, سب اسم ربک الاعلی ہم کہتے ہیں, سب سے بلند کو اعلیٰ کہتے ہیں. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, چھڑی ڈالیے, آپ عصا ڈالیے اور آپ کا عصا سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں میں نگل جائے گا. وَأَنْتَ الْأَعْلَىٰ, اور تم ہی بلند رہو گے. تو جو نبی کو وعدہ کیا تھا, امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر دین پر جم جاؤ گے. جو رسول سے اللہ کا وعدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کا حکم مانیے, چھڑی کو پھینکیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا معجزہ دکھاتا ہے. اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ ہی سربلند رہیں گے. اور اس امت سے فرمایا اے امت کے لوگوں, تم سب سربلند رہو گے اگر ایمان پہ جم جاؤ. ثابت قلبی, ایمان پر ثابت قلبی. اور میں عرض کرتا ہوں نا کہ دین کے تقاضوں پر جب ثابت قدمی آتی ہے تو اس کی میں نے تصویر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. جس وقت اسی جماعت کے جو آج برسر اقتدار ہے, ایک وزیر اعظم تھے, مر گئے بیچارے, اور ایک چیف منسٹر تھے یو پی کے, وہ بھی مر گیا. دونوں مر گئے, دونوں عہدے پر تھے. یو پی کا چیف منسٹر, انڈیا کا پرائم منسٹر, اور مولانا علی میاں صاحب کے پیروں کے پاس آ کے بیٹھے تھے, پیروں کے پاس. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو تصویر پروڈیوس کر دوں گا. تصویر دیکھیے, تصویر بھی کھینچی گئی. اور وہاں فرمایا کہ تھوڑا ہمارے پیر میں تکلیف ہے, پیر ہمارے پھیلے ہوئے ہیں, آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, ہم پیر سمٹ لیں. کہنے نہیں, آپ جیسا پیر رکھے ویسا پیر رکھیے. پوسٹ پر ہے, وہ ریٹائر نہیں ہوا تھا, وہ پوسٹ پر تھا, پی ایم تھا, اور دوسرے تو آپ کی پوسٹ پہ تھے. اور دونوں کے دونوں پوسٹ پر ہونے کے باوجود پیروں کے ساتھ بیٹھے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان پر جم جاؤ, انشاءاللہ سربلندی تم کو نصیب ہوگی. جم کر تو دیکھو, نصرت ملے گی, اللہ تعالیٰ کی جانب سے کامیابی ملے گی. اور اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ملک شام میں ایک بزرگ اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, اہل تقویٰ تھے, بہت ہی اللہ والے تھے. شور ہوا کہ آپ سے ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تیاری کر دی گئی, جو ہے وہ ہے, جو بوریا ہے, جو چٹائی ہے, اس پہ اگر وہ بیٹھنا پسند کرے ٹھیک ہے, وہ نہیں بیٹھنا ہے, تمہیں تو بلایا نہیں. ہاں نہیں, وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, کہا وہ بھاڑا اٹھا رکھا ہے, اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے بولو. وہ آئے, بادشاہ وقت پہنچا, بیٹھا, اپنی محبت کا اظہار کیا, اور وہ پیر پھیلائے ہوئے تھے.
ایسے ہی دیوار سے ٹیک لگا کے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے. ضعیفی کی وجہ سے بے ادبی نہیں کرنا چاہتے تھے, اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے وہ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ پیر کے پاس ہی بیٹھا رہا. جانے لگا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی جو بادشاہوں کا عام طور پر دستور ہوتا تھا بطور گفٹ دیتے تھے, وہ تھیلی پیش کی تو مسکرا کے کہا یہ پیسے اپنے پاس رکھو. ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ, جو پیر پھیلاتا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. جو پیر پھیلاتا ہے ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ, وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ اپنے پیسے ساتھ لے جائیں گے. یہ اعتماد جو پیدا ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. کسی خاص نسل کے لیے, یہ کسی خاص قبیلے کے لیے, کوئی خاص درسگاہ سے پڑے ہوئے کے لیے نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے, بلکہ ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے لیے ایمان کے تقاضوں پر آ جاؤ. سربلندی تم کو مل کر رہے گی, مقبولیت تم کو مل کر رہے گی, محبوبیت تم کو مل کر رہے گی. وہی ہم سچ کو کروں فقط مسل قوما کروں مسلو. لوگ اگر تم کو اس زخم سے تکلیف پہنچ رہی, زخم 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے نا احد میں, اس کا تذکرہ ہے. اگر اس زخم سے جو زخم لگ گیا تم کو تکلیف پہنچ رہی, تو پچھلی تاریخ میں تم نے بھی تو کسی قوم کو زخم لگایا تھا, تم نے بھی تو 70 کو شہید کیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ کا یہ عالم ہے کہ یہ گردش کے ایام اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے. آج کبھی تو کبھی وہ, یہ پتا وہ کامرانی اسباب پر ہوتی رہے گی, کیوں پریشان ہو رہے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو ممتاز کرنا چاہتا تھا. معلوم ہو گیا نا 300 کس کونے میں گئے, ورنہ چھپے ہوئے تھے, واسطین کے ساتھ بنے ہوئے تھے. پتا چل گیا سچے ایمان والے کون ہے, منافق کون ہے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے. اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو فیصلے جو ہمارے ہوتے ہیں تفسیریں وہ بدل جائیں. اور اللہ نے ارادہ کر لیا تھا تم میں سے بعضوں کو شہید بنا لے, ارادہ کر لیا تھا حضرت حمزہ کو اٹھا لے, سید الشہداء بنا دے. ارادہ کر لیا تھا حضرت مصعب ابن عمیر کو اٹھا لے, شہید بنا دے, مقام دے جنت پہ, کہ ان کی روح ایک طیارے میں رکھی ہوئی, ایک سبز پرندے میں رکھی ہوئی, کھدک رہی ادھر ادھر, پوری جنت کا معائنہ کو کرا رہی ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا. تم کو صدمہ ہے, ٹھیک ہے, تم سے وہ جدا ہوئے, ان کو صدمہ نہیں, ان کو صدمہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے جو بال بچے گھر والے بچے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے, ہم بہت سکون سے مطمئن ہیں, ہم کو کوئی پریشانی نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا تم میں سے بعضوں کو شہادت کا مقام دے. اور یاد رکھو جو ظلم کیا ہے وہ ظلم کر کے خوش نہ ہو. واللہ لا يحب الظالمین, ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, ان کو کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چمکانا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ترجموں میں مختلف الفاظ ہو. تمہیز کہتے ہیں سونے کو جلا ولا کے جو چمکایا جاتا ہے, اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکال دی جاتی ہے, اس کو تمہیز کہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے چمک جائیں, خالص ہو جائے, ملاوٹ باقی نہ رہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اہل کفر میں بے برکتی ہو جائے, اور پتہ چل جائے کہ وہ کمزور ہے, وہ ڈوبنے والا سورج ہے, وہ نہیں رہنے والے. أَمَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, تم کیا یہ سمجھتے ہو جنت کا راستہ بہت آسان ہے, سیدھے سیدھے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, جبکہ ابھی تم نے وہ امتحان نہیں دیا اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے ذریعے سے جان لیا جائے کہ تم ایمان میں سچے ہو کہ نہیں, مجاہدہ کرتے ہو کہ نہیں, اور ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں. تمہیں میں سے بازے تھے نا, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, جو موت کی تمنا کر رہے تھے, شہادت کی تمنا کر رہے تھے, باہر چلیے شہر کے, لڑیں گے بھیڑیں گے اور ہم سب سے کفن باندھ کے نکلیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں, جام شہادت نوش کر لیں. تمہیں تو کہہ رہے تھے من قبل ان تلقوه, موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے فقد رأیتموہ, تو تم نے دیکھ لیا. اب کیوں پریشان ہو رہے وانتم تنظرون, کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے موت نظر آ گئی, تو اب تم کیوں پریشان ہو رہے؟ ثابت قدم رہو, مایوسی کیوں آ رہی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی تم اللہ سے آزمائش کی دعا نہ کرو اللہ مجھے آزما لیا جائے میں بتا دوں گا کتنا پکا ایمان والا. ہرگز نہیں یہ غلطی نہ کرنا. ہم لوگ بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہے. فرمایا واسأل اللہ العافیۃ ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا کرنا. اللہ امن سے رکھ سلامتی کے ساتھ رکھ عافیت کے ساتھ رکھ. اور جب ہو جائے بدر کی طرح تو میں بھی جوہر دکھا دوں. نہیں بھائی ہم نہیں دکھا سکتے ہم کمزور ہیں ایمان کمزور ہے جسم کمزور ہے عقیدہ کمزور ہے لہذا ہم عافیت ہی مانگتے رہے. ہاں فرمایا وصل اللہ عافیہ. اور لیکن اگر وہ کوئی سچویشن بگڑ جائے تو پھر ایمان کے ثابت قدم رہنا اب جب جانا اکھڑنا نہیں لگے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر جو ملاوٹیں آ گئی ہوں ملاوٹوں کو نکال کر چمکانے اور خالص کرنے کے لیے ناخوشگوار حالات پیدا کرتا ہے. لہذا ان حالات میں جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ دراصل ایسے کسوٹی پہ کس کے پکے سونے کی حیثیت سے نکھر کے بن کے آتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے کوئی ملاوٹ باقی نہیں رہتی. لہذا یہ آزمائشیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اس کی سنتیں ہیں اور ان آزمائشوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. سارے انبیاء گزرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے ایسے گزرنا پڑا کہ یہ دوسرا وقت تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے ان کا فوارہ پھوٹا تھا بے ہوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر نیچے آ پڑے تھے. اس موقع پر صحابہ میں غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کے دل بہت ٹوٹ گئے تھے. تو فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت کو کیا میسج دیا انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.